السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں چاہوں گا کل ایک انتہائی اہم ملاقات جی ایچ کیو میں جو کہ آرمی چیف نے علماء اور مشائخ سے کی، اور بہت سارے معاملات زیر بحث آئے۔ خاص طور پر جو دہشت گردی ہے اس پر اظہار تشویش کیا گیا، اور پھر مل کر اس دہشت گردی کے جن کو قابو کرنے کی بھی بات کی گئی۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت کی مذمت اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے سامنے آئی، اور ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اس سب میں، اور جو سلسلہ ایک پہلے سے جاری ہے لیکن اعتماد میں لیا آرمی چیف نے تمام علماء مشائخ کو، جو اس وقت زمینی حقائق ہیں ان کے بارے میں بڑا تفصیل سے آگاہ کیا۔ اور پہلے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی طور پر مقیم بہت سارے افغانی باشندے جو کہ ہماری معیشت پر، ہمارے معاملات پر ایک بہت بڑا بوجھ ہیں، ان کی بے دخلی کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 لاکھ سے زائد افراد پہلے ہی پاکستان سے افغانستان بھجوائے جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک دہائیوں پر محیط ایک سلسلہ ہے کہ یہ افغان مہاجرین بلا روک ٹوک پاکستان آتے رہے، بہت سارے یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، بہت ساروں نے کہہ لیجئے کہ غلط طریقے سے یہاں پر جو نادرا کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو بھی حاصل کر لیا ہوا ہے، اور وہ تقریباً اب پاکستانی بن کر یہاں پر رہ رہے ہیں۔ لیکن خاص طور پر جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ پڑوسی ملک میں معاملات تبدیل ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک نئی حکومت آئی ہے، تو ٹی ٹی پی کی کاروائیاں کافی تیز ہوئی ہیں، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان نے اپنے بہت سارے خدشات کا اظہار بھی اس حکومت کو کیا ہے، لیکن وہ بلا جھجک اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہیں، اور موجودہ افغان حکومت اس پر کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ پھر ایک طویل عرصے تک جو پاکستان نے بوجھ افغانی مہاجرین کا یہاں پر برداشت کیا، اس کے باوجود ایک تھینک لیسنس کی ایک فضا اور سچویشن ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت سارے افغانی پاکستان کو اپنا دشمن تک بھی تصور کرتے ہیں، اور دشمنی کی حد تک وہ کھیل کے میدان میں بھی جاتے ہیں، باقی معاملات تو آپ چھوڑ ہی نہیں۔ تو یہ وہ تھینک لیسنس ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اتنے عرصے تک یہ بوجھ برداشت کرنا، ساری چیزیں، اور اس کے باوجود یہ رویہ ہے افغانیوں کا ہمارے ساتھ۔ پھر ایک بڑی تعداد میں یہاں سے سمگلنگ ہے اشیاء خورونوش کی، جو کہ وہاں پر ہوتی ہے۔ پھر ٹریڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ پاکستان ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں اگر کچھ مل رہا ہے افغانیوں سے، تو وہ یہاں پر دہشت گردی، فرقہ واریت کو ہوا دینا، این ڈی ایس کی کاروائیاں، اور را کے ساتھ مل کر این ڈی ایس کی کاروائیاں جو کہ ایک طویل عرصے سے جاری ہیں، لیکن اب یہ سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تو ایک بہت احسن قدم ہے، ایک بہت بہتر قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے، لیکن یہ کس حد تک اس سے چیزیں بہتر ہوں گی، معاملات کس سمت میں آگے بڑھیں گے، اس وقت ایک بڑا بوجھ ہے کراسنگ پوائنٹس پر، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر اپنے کنسرنز شو کر رہا ہے کہ یہ ملک بدری ہے اور یہ لوگ کہاں جائیں گے جو کہ دہائیوں سے یہاں مقیم تھے۔ لیکن بالآخر دیر آئے درست ہے، اس معاملے کو ہونا ہی تھا۔ اس کے بعد کیا بہتری کس طرح سے پاکستان میں آ سکتی ہے، کل کی ملاقات میں اور کیا چیزیں رہیں جو زیر بحث آئیں، اور یہ ایک کنسنسس ہے جو پیغام پاکستان کی شکل میں پہلے ہی موجود ہے، اور اب دوبارہ مزید اس کو تقویت ملی ہے کل کی اس ملاقات سے۔ میں چاہوں گا تفصیل سے آج کے پروگرام میں اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ اس پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی اسلامک اسکالر ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، اور عقیل یوسف زئی صاحب جو سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ میں امین شہیدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ علامہ صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کل کی ایک طویل ملاقات، اور یہ بڑی ضروری تھی، اور ایک بڑا اچھا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے، اتفاق رائے ڈیولپ ہوا ہے کل کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ نے اپنے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جس طرح کے داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز میں سب سے اہم ترین چیلنج یہاں کی سیکیورٹی ہے، اور وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس وقت جس طرح کی صورتحال گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں رونما ہوئی ہے، یہ ماضی کی نسبت یکسر مختلف ہے۔ تو ان 2 سالوں میں دہشت گردی اور خودکش حملوں کا ریشو گزشتہ سالوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگرچہ خبریں شاید اس طرح سے ہم تک پہنچی نہ ہوں، لیکن بہرحال اس کا ریشو جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چکا ہے، اور اس بات کا اعتراف چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کیا ہے۔ اسی بالکل طرح سے دوسرا پہلو یہاں کی معیشت کا ہے، اور معیشت کے حوالے سے پاکستان سے جس تیزی کے ساتھ اس عرصے میں ڈالرز بیرون ملک اور بالخصوص افغانستان منتقل کیے جا رہے تھے،
اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو ایک انتہائی سخت اور بھیانک نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کے اثرات ہم نے گزشتہ 6 ماہ میں پاکستان کے اندر دیکھ لیے تھے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا پہلو پاکستان کے اندر سے مختلف اجناس کا افغانستان سمگل ہونا تھا، جی جی جس کی وجہ سے یہاں پر ریٹس بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد چوتھا پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف چیزیں باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں، پہلے امپورٹ کی جاتی ہیں افغانستان، اور افغانستان سے پھر چور رستوں کے ذریعے سے پاکستان لا کر ان چیزوں کو بیچا جاتا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ہماری اپنی مصنوعات تھیں، اپنی جو صنعت تھی، اس کا بٹا بیٹھ چکا تھا، اور اس کا شدید نقصان پاکستان کو ہو رہا تھا۔ اور پانچواں پہلو جو بڑا اہم ہے وہ ہے پاکستان کے اندر انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، سنیچنگ کے حوالے سے، قتل و غارت گری کے حوالے سے، مختلف ڈاکوں کے حوالے سے، مختلف بڑے شہروں میں جس طرح کی ڈاکہ زنی اور امن و امان کی بربادی کی صورتحال سامنے آ رہی تھی، اس میں جو لوگ گرفتار ہو رہے تھے ان گرفتار شدگان میں 60% آپ کو افغانی ملتے تھے۔ یہ صحیح۔ جو 5 یا 6 بڑے موضوعات ہیں، انہی موضوعات پر ڈسکشن اور ان کے حوالے سے تازہ ترین معلومات شیئر کرنے کے لیے آرمی چیف نے کل کا اجلاس بلایا تھا۔ تو اور کل یہ کے جو آپ اجلاس نے کی علامہ صاحب ایک ذکر خوبی کیا یہ تھی۔ انتہائی اہم ترین یہ کور ایشوز ہیں، انتہائی اہم مسائل ہیں اس وقت ملک کے۔ جی، تو کل کے اجلاس میں ظاہر ہے ان تمام ایشوز پر گفتگو ہوئی، اس لیے یہ جو اجلاس تھا یہ تقریباً 5 گھنٹے سے زیادہ جاری رہا، نماز کے وقفے اور کھانے کے وقفے سمیت۔ تو اتنا طویل اجلاس اور سوال جواب گفتگو، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ انتہائی حساس اور اہم ایشوز تھے۔ تو اس اجلاس کی ایک خوبی تو یہ تھی کہ تمام علماء کرام تمام مسالک کی نمائندگی میں آرمی ہیڈ کوارٹر میں جمع تھے، اور دوسری اس کی اہم خوبی یہ تھی کہ تمام علاقوں سے تھے، تمام مسالک کے ساتھ ساتھ تمام علاقوں کی نمائندگی تھی، یعنی گلگت بلتستان سے لے کر کشمیر تک، اور کشمیر سے لے کے بلوچستان اور سندھ کے شہروں تک کی نمائندگی اور اعلیٰ سطح کی نمائندگی اس اجلاس میں موجود تھی۔ میں عقیل یوسف زئی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ عقیل یوسف زئی صاحب، ہم نے سنا بڑی تفصیل سے، علامہ امین شہیدی صاحب نے بتایا، بخاری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کتنا ایک اہم اور تاریخی خطاب تھا۔ اس وقت یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، گو کہ اس پر بڑا ری ایکشن بھی آ رہا ہے، گلے شکوے بھی ہو رہے ہیں، عالمی برادری سے بھی کہیں نہ کہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن یہ بولڈ سٹیپ کتنا ریکوائرڈ تھا اور کتنا ضروری تھا لینا پاکستان کے لیے؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ بہت شکریہ۔ جس طرح ہمارے علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور چند اہم نکات بتائے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک اہم نشست اس حوالے سے ہے کہ اس ریجن میں جہاد کے بارے میں یا پاکستان کے ساتھ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے تعلقات کے حوالے سے ایک ابہام موجود ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ افغانستان کے بعد پاکستان کے اندر بندوق کے زور پر یا دہشت گردی کے زور پر یا شدت پسندی کے زور پر اسی طرح کا ایک نظام لانے کی کوشش کی جائے گی یا کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے، اس کا ادراک کیا گیا تھا۔ اور اسی ادراک کے نتیجے میں جو اکراس دی بورڈ جتنی بھی علماء تھے، تمام مسالک اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے، ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ پوائنٹ شیئرنگ کی گئی، پاکستان کی ریاستی پالیسی کی وضاحت کی گئی، بلکہ ان کی تجاویز بھی طلب کی گئی۔ دیکھیں، 2 محاذوں پر پاکستانی ریاست کو لڑنا پڑ رہا ہے اس وقت۔ ایک تو ہماری فورسز ریکارڈ تعداد میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل بھی بڑابیر پشاور کے علاقے میں 5 لوگوں کو مارا گیا، جس میں کمانڈر بھی شامل تھا۔ اس سے پہلے ٹانک میں 7 یا 9 لوگوں کو مارا گیا۔ اس طریقے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے۔ مگر جو ایک نظریاتی پہلو ہے، جو کہ جہاد کی یا قصاص کی ایک غلط تشریح کی جا رہی ہے یا اپنی منمانی پر مبنی تشریح کی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس کا ادراک کرنا اور پھر اس کو کاؤنٹر کرنا وہ علماء کا کام ہے۔ علماء بہتر طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں یا وضاحت کر سکتے ہیں کہ پاکستان جس کا آئین 1973 کے آئین کے مطابق یا متفقہ آئین کے مطابق اسلامی ہے، آیا یہاں پر اس قسم کی کارروائیوں کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے تقریباً
ہمارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تصدیق کریں گے کہ تقریباً 1700 سے لے کر 2100 علماء نے مختلف اوقات میں پاکستان کے اندر خودکش حملوں کو یا دہشت گرد حملوں کو خلاف اسلام قرار دیا ہے۔ اب کل اس کا چونکہ ذکر بھی آیا جی، اور وہ اسی فتوے جی کا کل بھی تذکرہ ہوا جی جی آج چونکہ ملک ایک پالیسی میٹر کے حوالے سے بہت اہم مرحلے میں ہمارے معاملات داخل ہو گئے، ہم بہت افغانستان کے بیک گراؤنڈ میں یا 2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں ایک بڑے چیلنج سے دو چار ہے اور نئی سب بندی ہو رہے، تو میرے خیال میں اس میں علماء کا کردار بہت اہم ہے۔ جی، گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ۔ ویلکم بیک بخاری صاحب، شہیدی صاحب نے جو اہم چیزیں ہیں وہ تو بتا دیں، آپ کے سارے معاملات کو، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ کیا، کس حد تک کلیئرٹی کل ملی ہے آپ کو اس ملاقات کے بعد جو زمینی حقائق ہیں ان کے متعلق؟ یقیناً چیف آرمی اسٹاف نے جس انداز سے واضح کیا اور جس طرح انہوں نے حقائق سے حقائق کرام علماء کرام میں اذان کو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ادا کیا، اس کے بعد ان کی ساری جو باتیں ہم نے سنی، خیال سنے، پورے ہاؤس نے بالاتفاق ان کی حمایت کی اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنا کر انہیں اپنے مکمل چیزوں کو یقین بنایا۔ دوسری بات، ابھی علامہ شہیدی صاحب انہوں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ان 5 میں سے ایک بھی نہ ہے، بالکل کوئی ایک مسئلہ بھی پیدا نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 سال ہم نے مہمان نوازی کی ہے اور جس منزل اور ہدف کے حصول کے لیے کی تھی، اتنی ہم نے قربانی دی، اتنا اثار کیا، وہ یہی تھا کہ وہاں ہمارے افغان مسلمان بھائیوں کی پسندیدہ حکومت قائم ہو جائے اور ان کے عین جو ان کی تمنائیں تھی، آرزویں تھی، عین ان کے مطابق وہاں پر ایک اسلامی عمارت قائم ہو جائے تاکہ یہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ آج الحمدللہ ان کی عین پسندیدہ وہاں پہ حکومت قائم ہو چکی ہے اور ان کے پسندیدہ وہاں پر جو علماء کرام ان کی قیادت میں وہاں پر ایک نظام حکومت قائم ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے بھی ایک وقت آ چکا تھا کہ یہ یہاں سے واپس تشریف لے جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دوں یار، افغانی کو یہاں سے نہیں بھیجا جا رہا، یہ صرف ان افغانیوں سے درخواست کی گئی ہے اور ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ جن کے پاس نہ ہی افغانستان کا کارڈ ہے، نہ ہی ان کے پاس اقوام متحدہ کا کوئی کارڈ ہے، اس لیے وہ ایسے ہمارے افغان بھائی تھے، مسلمان تھے، ہمیں بہت پیارے اور عزیز ہیں کہ جو یہاں پر بغیر کسی سیاسی کارڈ کے مقیم تھے جی، اور بڑی تعداد میں تھے، اور پھر اس کی وجہ سے اس جرائم پیشہ لوگوں کو بھی موقع مل رہا تھا کہ وہ ان کی آڑ میں اور انہیں بھی وہ بدنام کر رہے تھے اور خود پاکستان کے مسائل پیدا کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان مہاجرین ان کی عین پسندیدہ حکومت الحمدللہ افغانستان میں قائم ہو چکی تھی، تو اب ان کے واپس جانے کا ٹائم بھی آ چکا تھا۔ اس لیے یہ تاثر دینا دنیا کے اندر کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے لیے دنیا میں کوئی ایسا ملک دکھائے کہ جس ملک کے اندر اتنی فراخ دلی ہو، کسی ملک کی عوام کے اندر اس قدر قربانی کا جذبہ ہو۔ دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسی ریاست پیش کرے کہ جس نے 40 سال اپنے گھر بار، اور میں کہتا ہوں مدینہ منورہ کے انصار کے بعد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں تاریخی اسلام میں کوئی ایسی مثال تو دکھائی جائے نا کہ 40 سال کسی نے کسی قوم کو جو دوسرے ملک سے آئی ہو، مظلوم ہو، پریشان ہو، ان کو پوری محبت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ کر انہیں جگہ دے دی ہو۔ آئیے یہ سڑکیں ہماری حاضر آپ کی ٹرانسپورٹ کے لیے، آئیے یہ ہماری مارکیٹیں حاضر آپ کے کاروبار کے لیے۔ ہمارے تو پاکستانیوں نے اس قدر عوام نے بھی اور پھر ان کے تحفظ قربانیاں دی اور ان کے تحفظ کی سیکورٹی کے لیے ہمارے سیکورٹی کے اداروں نے جس قدر قربانیاں دی ہیں، انہیں تحفظ فراہم کیا ہے۔ جہاں جہاں وہ آباد تھے ان کو بہت پورے احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ان کی کرامت انسانی اور کرامت مسلمانی ان سب کو ملحوظ رکھ کر ان کو پوری عزت احترام کے ساتھ یہاں پہ بسایا گیا۔ 2 سال نہیں 40 سال کرتا ہے، نصف صدی، 2-4 برس کی بات نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو اب تو ہمیں پوری دنیا کو شاباش دینی چاہیے اور سب سے زیادہ شکریہ ہمارے افغان بھائیوں کو کرنا چاہیے۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان،
جی احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، اللہ کا شکر گزار بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے انسان بھائیوں کی ان سے کوئی فیض پا کر، ان سے کوئی ہمدردی لے کر ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمارے افغان بھائیوں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ خود وہاں سے اعلان کریں گے، وہ ایسے لوگوں کا منہ خود بند کریں گے جو اس وقت پاکستان کے خلاف پراپے گنڈا کر رہے ہیں، اور پراپے گنڈے کرنے والے جو ہمارے ساتھ پڑوس میں بیٹھے، میں ان سے پوچھتا ہوں جو ہمارا اپنی دشمن ہونا اپنے لیے شاید اعزاز سمجھتا ہے، ان سے پوچھتے کہ تم نے کیا کیا؟ آج سوائے ان کے نوجوانوں کے ذہن خراب کرنے کے سوا تمہارے پلے بھی کچھ ہے؟ اس وقت تمہاری سرحدیں نہیں کھل سکتی تھی، اس وقت تم ان کے لیے وہ قربانی اور انصاف کا جذبہ نہیں دکھا سکتے تھے جو پاکستان نے دکھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک دھوکہ ہے، اور ہمارے افغان بھائیوں کے جذبات سے اور ہمارے جذبات سے کھیلنے کی سازش سے انشاءاللہ رائٹ بخاری صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں آپ نے بڑی تفصیل سے وہ ان قربانیوں کا تذکرہ کیا، اس ہاسپٹیلٹی مہمان نوازی کا جو ہم نے 40 سال میں رکھی ہے۔ میں علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، میں نے جو اپنے ابتدائیے میں بھی ایک بات کی تھی کہ یہ تاثر کیوں ہے، ایک نفرت کا تاثر، ایک دشمنی کا تاثر، ایک مقابلے کا تاثر، کیا یہ جو اتنا کچھ پاکستان نے کیا ہے ان کے لیے، ان کو اس کی کوئی قدر نہیں ہے، قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی دوسری قوتیں ہیں جو ان کے دماغ میں کچھ ایسا ڈالتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس سب کے بعد بھی یہ پاکستان سے ایک نفرت میجورٹی ان کی رکھتی ہے، یا قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے؟ اگر نفرت زیادہ سخت لفظ ہے، میں نہ استعمال کروں۔ سر، آرمی چیف نے کل بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا موقف، اپنا مطالعہ اور اپنا بیانیہ علماء کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے، آرمی چیف نے، خود جنرل عاصم منیر نے یہ بات کہی کہ چونکہ افغانیوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ وہ ماضی میں اس پورے خطے کے حکمران رہے ہیں، لہٰذا اب بھی وہی حکمرانی اور ماضی کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ بھئی یہ پاکستانی ہم سے کیسے آگے نکل گئے، تو اس لیے وہ اب تک ہماری حیثیت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انڈیا کا اثر و رسوخ افغانستان کے اندر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ ہندو ہونے کے باوجود افغانی طالبان کے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ان کے مشترکہ مفادات بھی وجود میں آ چکے ہیں، اور مشترکہ پروجیکٹس پر بھی دونوں کام کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ماضی کے ان 40 سالوں میں کی ہوئی تمام تر خدمات کو انہوں نے یکسر خاموش کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی نے گزشتہ اس پورے عرصے کے اندر جو دہشت گردی پھیلائی اور حکومتی املاک کو، عوامی املاک کو نقصان پہنچایا، عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا، قوم کو نقصان پہنچایا، ہمارے جوانوں کا خون بہایا، ہماری فورسز کا خون بہایا، اس میں 60% سے زیادہ افغانی ملوث رہے، اور آرمی چیف کے بقول کہنے لگے ان کے 10 بڑے لیڈرز اس وقت افغانستان میں، اور ہم نے بارہا ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ان 10 بڑے لیڈرز کو ہمارے حوالے کر دو، اور دوسری بات یہ کہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی لوگ وہاں پر مختلف علاقوں میں ہیں ان پر بین لگا دو۔ لیکن انہوں نے نہ صرف ہمارے مطالبات سنے نہیں، بلکہ پہلے تو ہمارے مطالبات کو انہوں نے مسترد کیا کہ ہم ان کو پناہ نہیں دے رہے، جبکہ ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس مصدقہ رپورٹس موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی وہاں پر لیڈرز ہیں وہ فل پروٹوکولز میں افغان طالبان کے زیر نظر رہ رہے ہیں، اور وہاں سے باقاعدہ ان کے لیے فنڈ جنریٹ ہوتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اور وہ جو 10 بڑے دہشت گرد جن کے واپسی کا مطالبہ ہم نے کیا تھا، ان کو بھی افغان گورنمنٹ نے ہمارے حوالے نہیں کیا۔ آرمی چیف کے بقول کہنے لگے کہ ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کے اندر افغانی یہ کام کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی والے یہ دہشت گردیاں پھیلا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں شدید معاشی اور سیکیورٹی کے حوالے سے نقصان ہو رہا ہے، آپ اس کے سدباب میں
ہماری مدد کریں اور ہمارے مطالبات پورے کریں. تو اس پر افغان طالبان کی گورنمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے اور آپ کے انٹرنل معاملات میں ہم دخل نہیں دیتے, آپ اپنے اندر کے معاملات خود سیدھے کریں. اس پر آرمی چیف کا موقف یہی تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم پھر اپنے انٹرنل معاملات کو خود حل کرتے ہیں. لہٰذا کہنے لگے اسی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی غیر قانونی طور پر مقیم افغانی موجود ہیں ان کو ہم واپس بھیج دیں, اور اسی طرح سے جو ہمارے مختلف بڑے شہروں میں جائیدادیں خرید کر یہاں پر رہ رہے ہیں گزشتہ اتنے لمبے عرصے سے, جبکہ ان کے پاس کوئی قانونی ڈاکومنٹ نہیں ہے, جبکہ انہوں نے اس ملک کے اندر بڑے بڑے سرمایے خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے بزنسز بنائے ہوئے ہیں, ان سب کو پھر ہم نے سیز کرنا شروع کر دیا اور پکڑنا شروع کر دیا. اگلی بات وہ یہ کہنے لگے کہ بھئی اگر ہم نے ان کو بھائیوں کے طور پر یہاں پر اجازت دی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہماری پشت پر سے خنجر گھونپ کر ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں, جبکہ اس ایک سال کے اندر انہوں نے $7 ارب پاکستان سے افغانستان منتقل کیے اور اس سے ہماری ریڑھ کی ہڈی انہوں نے توڑنے کی کوشش کی. تو یہ دوست نہیں کرتے, یہ دشمن ایسا کرتا ہے, اس لیے ہم نے اس کا سدباب شروع کر دیا. تو اب کہنے لگے جب ہم نے یہ سدباب شروع کیا کہ غیر قانونی طور پر مقیم جتنے بھی افغانی یہاں پر موجود ہیں ان کو ہم واپس بھیج دیں, تو اب وہاں سے رونے دھونے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو کہنے لگے اب کسی کو گلا نہیں ہونا چاہیے جب ہم نے اپنے اندر کے معاملات کو خود سیدھا کرنا شروع کیا ہے اور کسی اور نے ہماری مدد نہیں کی. مجھے ایک اور بات بتائیے گا, یہ تو ہم وہ ہیں جو بغیر ڈاکومنٹس یا غیر قانونی طریقے سے, 3 کیٹیگریز ہیں اس وقت, ایک وہ جو غیر قانونی ہیں, ایک وہ جو قانونی طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں, اور تیسری وہ کیٹیگری ہے علامہ صاحب جو کہ جعلی طور پر جنہوں نے یہاں پہ دستاویزات بھی حاصل کر لیے ہوئے ہیں, وہ بھی بہت بڑی تعداد میں اور رہ رہے ہیں. اس کا بھی کوئی تذکرہ ہوا ہے کہ اس پر کیا کرنا ہے؟ جی بالکل بالکل, تینوں کا تذکرہ ہوا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ 1,70,000 سے زیادہ لوگ ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں جن کو کسی نہ کسی صورت میں پاکستانی جعلی دستاویزات بنائی گئی اور ان کو دی گئی ہے. 1,70,000 سے زیادہ لوگ ہیں. کہنے لگے ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, ان میں سے کچھ بیرون ملک ہیں لیکن پاکستانی دستاویزات پر, اور کچھ لوگ ملک کے اندر ہیں. ظاہر ہے ان سب کو ہم پکڑ رہے ہیں اور واپس بھیج رہے ہیں. ایک یہ طبقہ ہے. دوسرا وہ ہے جن کے پاس کسی طرح کا کوئی قانونی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے. جن کے پاس کوئی قانونی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے, ظاہر ہے وہ بین الاقوامی طور پر بھی کوئی بھی ملک ایسے لوگوں کو ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کرتا. لہٰذا ہم نے ان کو عزت سے یہ درخواست کی کہ آپ جائیں, اور اگر مقررہ مدت میں آپ نہیں جائیں گے تو پھر ہم آپ کو پکڑ کر آپ کے ملک میں واپس بھجوائیں گے. تیسرا طبقہ وہ ہے جن کے پاس اقوام متحدہ کا کارڈ موجود ہے, مہاجر کارڈ, اور ریفیوجیز کے حوالے سے, اور اس حوالے سے ظاہر ہے وہ رجسٹرڈ ہیں. جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان کو نہ ہم چھیڑ رہے ہیں اور نہ ان کو کسی طرح کی کسی مشکل کا اس ملک کے اندر سامنا ہے. بالکل اس کے ایک طبقہ اور بھی ہے جو خود ویزے پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ویزا لے کر رہ رہے ہیں. جو لوگ قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کو بھی ہم بالکل بھی نہیں چھیڑ رہے اور ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, چونکہ وہ قانون کے دائرے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. جی, گفتگو سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں عقیل یوسفزئی صاحب سے جاننا چاہوں گا 2 چیزیں ہیں. عقیل یوسفزئی صاحب, ایک تو آپ یقیناً آپ گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر, تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے, میرے علم میں ہے اس طرح کی چیزیں کافی عرصہ پہلے سے رپورٹ ہونا شروع ہوئی تھی کہ بلوچستان ہو, کے پی ہو, یا ایون ادھر پنجاب راولپنڈی میں بھی سیاسی شخصیات جو ہے وہ سرپرستی کرتی تھیں اور مدد کرتی تھیں ان کو یہاں پر نادرہ کی آئیڈینٹیفیکیشن لینے میں, اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے. مجھے ایک تو پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ ان کے حوالے سے بھی پھر جب یہ بات آئے گی ان کو تو بھیجیں, ان پر بھی کارروائی کریں, یہ بھی بنتا ہے. اور دوسرا, اب اس پورے عمل کے بعد جو جس طرح علامہ صاحب نے بھی تفصیل سے بتایا, کوئی فرق پڑے گا یا کوئی رویہ تبدیل ہوگا افغانی حکام کا؟ دونوں چیزوں کا جواب دے دیں. دیکھیں, یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. پہلی بار تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے وہ نہ صرف یہ کہ سابق اور موجودہ افغان حکمران اس کو میڈیا پر یا چند انٹرنیشنل جو میڈیا ہاؤسز ہے سو کارڈ اینٹی پاکستان ان پر پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان کے اندر بھی بعض ایلیمنٹس اس طرح ہے
جو کہ افغان مہاجرین کی اس والے ایشو کو، جو کہ ایک قانونی کام ہے، جو کہ پاکستان کا ایک آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، جس طرح بتایا بھی گیا کہ کسی بھی ملک میں آپ کسی کو بغیر دستاویز کی اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، جی مگر ڈپورٹ ہوتے ہیں آپ. جی عام افغانیوں کے ساتھ ہم طورخم پر ملتے رہے ہیں. میں 3-4 بار خود گیا ہوں. وہ لوگ پاکستان کی خدمات کی، پاکستان کی میزبانی کی اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. وہ بالکل پاکستان کو گالیاں نہیں دے رہے، بالکل بد کلامی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. آپ یقین کریں کہ جو ہماری انتظامیہ ہے، میں تو طورخم بارڈر کی بات کر رہا ہوں جس پر تقریباً 80% لوگ ادھر ہی سے جاتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے یہاں پر بریفنگز دیتے ہوئے کہ آپ لوگ درکار دستاویزات یا ویزا لے کر آ جائے، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. دیکھیں ایک بڑا پروپیگنڈا، ایک غلط ایک تشریح جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے تمام افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 38 لاکھ افغان اسٹیمیٹڈ مہاجرین ہیں، جن میں تقریباً 14 لاکھ وہ قانونی طور پر جو 2-3 قسم کے کارڈز ہوتے ہیں یا اجازت نامے ہوتے ہیں ان کے مطابق رہ رہے ہیں، جس میں تقریباً 7.5 لاکھ صرف خیبر پختونخوا میں رہ رہے ہیں. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ جو غیر قانونی رہ رہے ہیں، جو کہ ان کے تعداد اس سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر 14 لاکھ قانونی ہیں تو 14 دنے 28، مگر یہ 38 لاکھ ہے یا 40 لاکھ ہے. تو وہی لوگ انوالو ہیں ٹیررزم میں یا کراس بارڈر ٹیررزم یا اسمگلنگ میں. ان کے خلاف اگر کارروائی کی جاتی ہے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر امن و امان یا سیکیورٹی کی صورتحال پر کافی بہتر اثرات مرتب ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں آپ کو یہ آپ کے ٹی وی پر ایک خبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چونکہ جرنلسٹ ہے تو وہ بریکنگ نیوز کا ایک وہ ہے. عجیب بات یہ ہے اور ہمارے ادارے یا میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. ہمارے میڈیا کا کردار بھی جو ہے نا اس حوالے سے کافی منفی ہے. منفی چیزوں کو جو ہے نا وہ زبردستی ان سے بات نکلوا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف یا پاکستان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 1 سے، اس سے لے کر 13 تاریخ تک افغانستان کے اندر موجود پاکستان ایمبیسی اور قونصلیٹس نے 2100 افغانیوں کو ویزے جاری کیے ہیں. اس پروسیس کے باوجود پاکستان کی قونصلیٹس نے اور جو ہماری ایمبیسی ہے 2100 افغانیوں کو ویزے جاری کیے ہیں. اس وقت بھی اشرف غنی صاحب کا بھائی حشمت غنی صاحب ویزے پر ہو کر اسلام آباد میں نہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے، علامہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، کہ آرمی چیف نے جو نکات بتائے ہیں یا جن باتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے تجاویز پیش کیے، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ جو کہ پاکستان کے اندر بھی ہے، پاکستان کے باہر بھی ہے، وہ پاکستان کے نیشنل نیریٹو کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ طبقہ اور منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. کل بھی آپ نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک فریم بنا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ایک مخصوص پارٹی کی جانب سے یا افغانیوں کی جانب سے یا باہر بیٹھے لوگوں کی فروٹ واریئرز کی جانب سے کہ آرمی چیف نے شیشے کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے بات کی ہے، حالانکہ حقیقت سب کو پتا ہے کہ کیا صورتحال تھی. تو میرے خیال میں پاکستان کو اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے آپ جیسے لوگوں کو پروگرامز کرنے چاہیے، اس قسم کے علماء کو آنا چاہیے، اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. پھر کہتا ہوں کہ افغانی پاکستان کو جو عام افغانی ہے وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، مگر جو سوشل میڈیا پر نام نہاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، وہ پاکستان کی مخالفت میں اس قسم کی غیر ذمہ دار پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں اور غلط اطلاعات بھی فراہم کر رہے ہیں. میں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے جاننا چاہوں گا. بخاری صاحب کیا سمجھتے ہیں اب کہ اس جو ایک پوری نشست ہوئی، ایک بحث جس کا آغاز ہوا، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ان پر کلیئرٹی آئی، اور پھر ان کی واپسی پاکستان کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی اور کتنی بہتری ہم آنے والے کچھ ماہ میں دیکھیں گے اگر یہ انخلا اسی طرح سے جاری رہتا ہے؟ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ یوسف زئی صاحب نے ابھی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے حق ادا کر دیا.
اور میرے دلی جذبات کی انہوں نے ترجمانی سچی بات بہت خوبصورت الفاظ سے کی ہے. بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے تمام لوگ وہ پاکستان کی مخالف بیان نہیں دے رہے, وہ پاکستان کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں, مذہبی اور دینی لوگ ہیں, وہ ایمان کے اور دین کے تقاضوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں. ان کو بخوبی اس بات کے علم میں, جیسے بھی انکشاف فرمایا, ہم نے کل وہاں جو فگر سنا وہ اس سے بھی بڑا تھا کہ بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں اب بھی قانونی طور پر ہمارے افغانی بھائی پاکستان میں مقیم ہیں, پوری عزت کے ساتھ, پورے تحفظ کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ. وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں میں بہت بڑا فگر ہے. البتہ جو لوگ یہاں پر غیر قانونی طور پہ آباد تھے اور ہر سال سے 40 سال کا عرصہ, ان سے یہ درخواست کی گئی کہ اب الحمدللہ آپ کا گھر پرامن ہے, مستحکم ہے, ترقی کے راستے پہ گامزن ہے, اب آپ کو اپنے گھر تشریف لے جانا چاہیے, ہمارے ملک کے مسائل بڑھ رہے. تو اب یہ جو درخواست تھی اور جو ان کو ایک ٹائم دیا گیا, اس میں کوئی زیادتی نہیں, اور ان جانے والوں کے اندر بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو پاکستان کے اثرات کو یاد رکھنے والی. اور خوبصورت بات کی یوسف بھائی صاحب نے کہ یہ ایک محدود طبقہ ہے, بہت ہی ایک شرپسند قسم کا ٹولہ ہے, اور ان کے جھوٹ کا اور پراپیگنڈے کا آپ اندازہ لگائیں. کل علامہ شہیدی صاحب میں وہاں خود موجود تھے, سینکڑوں علماء وہاں موجود تھے. ہم نے ہمارے سامنے بیٹھ کر, ہم بالکل سامنے بیٹھے تھے, جنرل صاحب نے جب خطاب کیا, نہ وہاں کوئی شیشہ تھا نہ کوئی پروف تھا, بلکہ جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے تو ہم نے خود ان کے ساتھ الیکس سلیکٹ بھی کی, گفتگو کی, بہت ساری چیزوں کا ہم نے تبادلہ کیا, کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی. بہت سارے علماء کے ساتھ یعنی مشافر ملے. تو یہ اتنا پراپیگنڈا اور جھوٹ کا یہ سہارا لیا جا رہا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے جانے سے پاکستان کی, دیکھیں اتنا بڑا بوجھ ہے لاکھوں کی تعداد میں, اور ہمارے جیسے ابھی شہیدی صاحب نے بتایا کہ کل یہ بات وہاں زیر بحث آئی, اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ جب سے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور اس پہ عمل شروع ہوا ہے, پاکستان کی کرنسی کے اندر کس قدر استحکام آیا اور کس قدر چیزیں سستی ہونا شروع ہوئی ہے. 1 لاکھ روپیہ ہمارا حق سستا ہوا ہے ہماری کرنسی کے بہتر ہونے سے, کیونکہ ہمارا جو ڈالر یہاں سے غائب کیا جا رہا تھا بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر. اب دیکھیے کہ اس قدر جو زیادتی اور بے انصافی ہمارے ساتھ جو انصار کی ایک سمجھتا کہ خدمت کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے, تو یقیناً ایک ایسا طبقہ تھا, یقیناً سارے افغانی ایسے نہیں تھے جانے والے, ان میں ایک ایسا ہی طبقہ تھا جو آج پراپیگنڈے کے اندر مصروف ہے. اور میں پورے وصول کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور یقیناً جو کلیئرٹی اس میں اور جو ایک مسکنسیپشن سارے معاملے میں بنا ہوا ہے کہ شاید سارے افغان مہاجرین کو پاکستان سے باہر نکالا جا رہا ہے یا بھیجا جا رہا ہے, غیر قانونی جو لوگ ہیں ان کو صرف بھیجا جا رہا ہے اور نئے آنے والوں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے, جس طرح یوسف زئی صاحب نے بتایا بھی. اور یہی پاکستان کی حکومت ریاست کا موقف ہے کہ آپ ویزا لیں, ایک پراپر طریقہ کار سے آئیں, جس مدت کے لیے آپ کو ویزا دیا جاتا ہے تب تک یہاں قیام کریں, جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ کو اپنے ملک واپس لوٹنا ہے. آپ ہماری معیشت, کاروبار, معاملات, چیزوں پر غیر قانونی طریقے سے چھرا نہیں گھونپ سکتے, بوجھ نہیں بن سکتے. اسی بات کو عالمی دنیا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہاں موجود بھی لوگوں کے ذہنوں میں جو شاید غلط بات ڈالی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اتنے. اسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے